باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی زمانے میں جو تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو وضو اور نماز سکھائی تو ان کو نماز پڑھتے دیکھ کر کفار حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نہ تو ان کے سامنے کوئی بت ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے، اور یہ نہ نظر آنے والے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر وہ لوگ ہنسے اور مذاق اڑایا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو دیوانہ اور پاگل کا شور مچا دیا۔ فطری بات ہے کہ ایک کم تعداد میں لوگ، وہ بھی کمزور لوگ، غریب لوگ، تو وہ ان کی دل شکنی تو ہونی تھی۔ تو یہاں اللہ نے تسلی دی اور یہ سورہ قلم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں کہ نون قلم کی قسم ہے اور جو اس سے لکھا جائے، آپ اپنے رب کی رحمت سے پاگل دیوانے نہیں ہیں اور آپ کے لیے بے شمار اجر ہے۔ یعنی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نماز پڑھنے کا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد بھی ایسا ہوا کہ جب بھی مسلمان کہیں کم ہوئے یا اقلیت میں ہوئے اور جو کفار کے سامنے جب انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے مذاق اڑایا، بولے یہ کیا کر رہے ہیں کہ سامنے تو کوئی ہے نہیں، کوئی بت وغیرہ تو ہے نہیں، اور یہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانے کا سلسلہ جو ہے یہ اللہ کو برا لگا، اور خاص طور سے اللہ کے نبی کو دیوانہ اور پاگل قرار دینا جو ہے اللہ کو برا لگا۔ ان لوگوں کا جو سربراہ تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا، اور یہ وہاں کا بہت ہی ایک بدماش قسم کا جو ہے سردار تھا، جو لوگوں کے ساتھ بہت ہی ظلم وغیرہ بھی کرتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے چل کے اس کی 10 برائیاں بیان کی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہم اس کی سونڈ پر مہر لگائیں گے۔ تو جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑتے ہوئے ولید بن مغیرہ کی ناک پر تلوار سے ایک زخم لگا، اور بعد میں وہ اسی زخم کے خراب ہونے سے وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز کا مذاق اڑانے والوں کو سزا دیتا ہے، اور چاہے وہ جلدی دے چاہے وہ دیر سے دے، تو یہ تو ہو کر رہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔